باقاعدہ طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ ٹویٹ از ریجیکٹڈ. عارف الوی صاحب کے اگینسٹ بھی کاروائی شروع ہو سکتی ہے. تہلکہ مچا دیا ایک خبر نے عمران خان صاحب کے سیل میں لگے کیمروں سے متعلق. عمران خان صاحب انہوں نے شکایت کی میرے سیل کے اندر ایسی جگہ پہ کیمرہ لگا ہوا ہے, میرے جو باتھ روم کا ایریا ہے وہ بھی وہاں سے نظر آتا ہے, کسی کے پاس بھی اس کا ایکسس ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے جو جج صاحب نے جو کچھ بھی لکھا ہے یہ بہت ہی شاکنگ ہے. پی ٹی آئی کے سابق رکن سندھ اسمبلی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, عارف الوی صاحب نے جو دھماکہ اتوار والے دن دوپہر کو 1:45 بجے کیا تھا, اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی مشہور زمانہ ایک ٹویٹ ہوئی تھی, نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ. تو آج جو کاروائی ہوئی ہے, بلکہ کل میں یہ کہوں کہ کل جو کاروائی ہوئی ہے اس کے مطابق اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ ٹویٹ از ریجیکٹڈ. یہ معاملہ کیا ہے تو ساری تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ, نیا ٹارگٹ بھائی جان ہم نے اپنا سیٹ کر لیا ہے اور وہ ٹارگٹ ہے 8 لاکھ سبسکرائبرز کا. 7 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کو ہم اچیو کر چکے ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا سپورٹ کیا. پہلے ہم نے 4 مہینے کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا, اب ہم نے جناب نیا پنگا لے لیا ہے اور 2 مہینہ کا ٹارگٹ سیٹ کر لیا. میں نے اپنی ٹیم کو بڑا سمجھایا کہ بھائی یہ بڑا مشکل ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ اچیو کر سکیں گے, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں پنگے تو اسی لینے نے, تو لے لو پنگے, ٹھیک ہے. تو آپ کی جناب مدد درکار ہے کہ آپ اس کے اندر ہماری ہیلپ کریں اور ہمیں اس 2 مہینے کے اندر یہ 8 لاکھ سبسکرائبرز تک جو ہے وہ پہنچانے میں ہماری مدد کریں. لیکن اس سے پہلے ایک اور مدد آپ کی ایک اور چیز کے لیے بھی درکار ہے, اور وہ ہے کہ ایک عدد اپیل ہے بلڈ ڈونیشن کے لیے. اور اے بی پازیٹیو بلڈ گروپ جو ہے اس کی درخواست ہے لاہور میں رہنے والے لوگوں کے لیے. اگر لاہور سے آپ تعلق رکھتے ہیں یا اگر آپ کے کسی جاننے والے کا اے بی پازیٹیو بلڈ گروپ ہے تو یہ اسکرین پہ دیا گیا فون نمبر جو ہے جس میں حیدر سلطان صاحب ہیں, ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہورائزن ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور, وہاں پہ اے بی پازیٹیو بلڈ کی اشد ضرورت ہے. تو پلیز اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو پلیز یہاں پہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. خبروں کی طرف آ جائیں جناب. خبریں جو ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. عارف الوی صاحب جو ہیں ان کا جو ایک پنڈورا باکس ان کی جانب سے کھولا گیا تھا وہ معاملہ اب سنگین ہوتا جا رہا ہے. معاملہ کیا ہے وہ اس طرح کہ عارف الوی صاحب نے سب سے پہلا قربانی کا بکرا جو ہے وہ حلال کر دیا ہے, اور وہ قربانی دی گئی ہے جناب اپنے ہی سیکٹری وقار احمد کی. ان کو جو ہے وہ فارغ نے سینس سے کہہ دیا گیا ہے کہ جناب سانو تاڑی لوڑ نہیں ہے کہ تسی چلے جاؤ یہاں سے. تو ان کو جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے, اور ایوان صدر سیکریٹریٹ نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو یہ خط لکھا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ سیکرٹری کی خدمات مزید نہیں چاہیے, اور ان کی جگہ بلکہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ان کی جگہ گریڈ 22 کی خاتون افسر حمیرہ احمد کو جو ہے وہ آپ یہاں پہ بھیج دیں, اور ان کو ہم سیکرٹری لگانا چاہتے ہیں. تو یہ معاملہ یعنی اب سیریس ہوتا جا رہا ہے. لیکن میرا اس پہ ایک سوال ہے, وہ یہ کہ عارف الوی صاحب کو میں نے اپنے کل اور پرسوں کی ویلاگس کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ عارف الوی صاحب اگر اس چیز کو لے کے اتنے سیریس ہیں تو میری نظر میں تو ان کو سب سے پہلے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا, اور وہ یہ کہتے کہ جناب یہ جو بل ہے میں نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے ہوئے, میں اس کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرتا ہوں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ عارف الوی صاحب کی بات سنتا, ظاہری بات ہے. عارف الوی صاحب نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا ہے. مطلب یہ بندوں کو فارغ کر دینا, وہاں سے نکال دینا, یہ عام طور پہ جو ہے وہ پاکستان کی بیوروکریسی میں, پاکستان کے اندر جس طرح سرکاری کام ہوتے ہیں, ہوتا یہی ہے کہ کوئی بہت بڑا جب جنہوں کہتے ہیں نا سیاپا پہ جاتا ہے, جو سیاپا پہ جاتا ہے نا تو سب سے پہلے کسی بیوروکریٹ کی قربانی دی جاتی ہے. کوئی سیکٹری ہو گیا, کوئی اور لو لیول ایڈیشنل سیکٹری ہو گیا, اس کو جو ہے اڑا دیا جاتا ہے. تو عارف الوی صاحب نے یہ برسوں پرانا فارمولا جو ہے فی الحال اپنایا ہے, لیکن پریکٹیکلی ابھی تک میری نظر میں جو ان کو کام کرنا چاہیے اس کو رکوانا چاہیے جا کے. اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عارف الوی صاحب جو ہے نا یہ اس قسم کے گمکس ہی کھیلیں گے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کریں گے, کیونکہ جس طاقت سے ریلیٹڈ یہ قانون سازی ہے عارف الوی صاحب کے بھی پر جو ہے نا وہاں پہ جلتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ بس یہی اسی طرح کا کام کر سکتے تھے کہ ایک ٹانگ ادھر رکھتے تو ایک ٹانگ ادھر رکھتے اور کہتے پائن ہو گیا, میرا کوئی قصور نہیں ہے, ٹھیک ہے, جاگتے رہنا میرے طرح رہنا. مطلب یہ وہ والی بات ہے کہ جاگتے رہنا میرے طرح رہنا, کہ اب تو ہو گیا. تو خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا وہ کھڑے لائن لگ گئے ہیں, تو پائن میرے لو معافی ہے گی جی, پہلے ایڈوانس معافی میرے کو لے لو, یہ والی بات ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, معاملہ صرف یہاں ختم نہیں ہوا, بلکہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے جو سیکرٹری ہیں وقار احمد, انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک خط لکھا
اور اس خط کے اندر انہوں نے عارف الوی صاحب کو ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا ٹویٹ از ریجیکٹڈ. مطلب اس میں سے ان الفاظ کی گونج آ رہی ہے. یہ ان کے سیکرٹری نے جو خط لکھا ہے. سیکرٹری نے خط میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہے جی صدر مملکت نے میری خدمات واپس کر دیں لیکن میں حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایسا تاثر دیا گیا کہ سیکرٹری مذکورہ بلوں سے متعلق کسی بے ضابطگی کا ذمہ دار ہے. پاکستان آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2 اگست کو ایوان صدر میں موصول ہوا. وہ ایک ایک کر کے ٹائم لائن بتا رہے ہیں بات کی. صدر مملکت کو یہ بل 3 اگست کو بھیج دیا گیا. حقائق واضح ہیں، نہ میں نے بلز کے معاملے میں تاخیر کی اور نہ بے قاعدگی اور نہ صرف نظر. حقیقت یہ ہے کہ فائلز ابھی بھی صدارتی چیمبرز میں موجود ہیں. صدر کا سیکرٹری کی خدمات واپس کرنے کا فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں. صدر مملکت نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی نہ منظوری دی نہ تحریری طور پر واپس پارلیمنٹ بھیجنے کو کہا. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، نہ تحریری طور پر واپس پارلیمنٹ بھیجنے کا کہا. مذکورہ فائل 21 اگست تک سیکرٹری کے آفس میں واپس نہیں بھجوائی گئی. صدر مملکت سے درخواست کی ہے کہ وہ ایف آئی اے یا کسی بھی ایجنسی سے تحقیقات کرا لیں، انکوائری کراؤ کہ اگر کسی نے کوتاہی کی ہے تو ذمہ داری ڈالی جائے. اگر سپریم کورٹ یا کسی عدالت نے بلایا تو میں ریکارڈ کے ساتھ جا کر حقائق بتاؤں گا. میں ریکارڈ پیش کر کے اپنی بے گناہی ثابت کروں گا. میں نے ایوان صدر کے دفتر کے وقار کو کم نہیں کیا. آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل 8 اگست کی شام آفس بند ہونے کے بعد ایوان صدر کو موصول ہوا. آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل 9 اگست کو صدر مملکت کو بھجوایا گیا. صدر مملکت ان دونوں بلز پر حقائق اچھی طرح جانتے ہیں. میں حلف پر بیان دینے کو تیار ہوں. صدر مملکت سے درخواست ہے کہ میری خدمات واپس کرنے کا خط واپس لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ خط ان کی جانب سے لکھا گیا. اچھا، اب اس کا مطلب ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ہدایات نہیں دی گئی، کوئی ریٹن جو ہے وہ آرڈرز ہمیں نہیں ملے، اور ابھی بھی یہ فائل جو ہیں وہ عارف الوی صاحب کے پاس ہی موجود ہیں. اب یہ بڑا ہی سنگین قسم کا الزام ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سپریم کورٹ، کوئی بھی عدالت، کوئی بھی ایف آئی اے اگر مجھ سے پوچھنا چاہتی ہے تو میں حاضر ہوں. اب یہاں پہ جا کے عارف الوی صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک آدمی جو ہے وہ اس حد تک آگے جا رہا ہے. میں نے، اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے اس دن بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ ایک لیٹر بڑا ضروری ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا، کہ کیا عارف الوی صاحب نے سائن کر کے اس بل کو ریجیکٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. زبانی کلامی ہے تسی بات ہے جو مرضی کہتے رہو، مطلب یہ ایک آفیشیل بزنس ورک ہے جس کے اندر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا ریجیکٹ کر رہے ہیں. زبانی کلامی مطلب ایسے اونجی ہو گیا. مینوں بڑا پیڑا لگتا ہے، میرا دل تو کرتا ہے مینوں بڑا مارا. دل میں بڑیاں گالاں کٹیاں نے بھائی جان. دل میں گالیاں نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. کیا آپ نے جو قانونی اور آئینی طور پہ بزنس ورک تھا، آفیشیل ورک تھا، کیا آپ نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو عارف الوی صاحب کو بڑا آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے. ان کو سمپلی جہاں پہ وہ اتنی ٹویٹس کر رہے ہیں وہاں پہ وہی لیٹر پرانی ڈیٹ کے اندر جب انہوں نے ریجیکٹ کیا اس کو ٹویٹ کر دیں کہ بھائی یہ دیکھو، یہ میں نے اپنے سٹاف کو لکھ کے دیا تھا اور میں نے منع کیا تھا کہ میں اس کے اوپر سائن نہیں کروں گا. بس اس کو پیش کر دیں. تو یہ ان کے سیکرٹری کی جانب سے یہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے یہ عارف الوی صاحب کے بہت اگینسٹ جاتی ہے یہ بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر مطلب میری 2-4 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے کہ اگر یہ معاملہ اور سیریس ہو گیا تو عارف الوی صاحب کے اگینسٹ بھی کارروائی شروع ہو سکتی ہے کہ آپ نے غیر آئینی کام کیا ہے. تو بہت سے حقائق ابھی سامنے آنا باقی ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو جس نے تہلکہ مچا دیا ایک خبر نے، وہ ہے عمران خان صاحب کے سیل میں لگے کیمروں سے متعلق. ہوا کیا کہ یہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اٹک ہیں شفقت اللہ خان صاحب. انہوں نے اٹک جیل کا دورہ کیا. اچھا، یہ جو دورہ تھا یہ عمران خان صاحب اسپیسیفک نہیں تھا. انہوں نے جیل میں دیگر جو بیرکس ہوتی ہیں، جو سیلز ہوتے ہیں، انہوں نے اس کا بھی دورہ کیا اور 2 صفحات پر مشتمل اپنی ایک رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے جمع کروائی ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اس میں گفتگو ہے. میں ورڈ ٹو ورڈ وہ رپورٹ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ایگزیکٹلی انہوں نے لکھا کیا ہے. یہ ان کی رپورٹ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے لکھا جی آل نیسیسری کوارٹرز. سب سے پہلے اوپر لکھا انہوں نے رپورٹ ریگارڈنگ فورٹ نائٹلی جیل انسپیکشن کنڈکٹیڈ آن 15/8/2023. سو بیسکلی فورٹ نائٹ کا مطلب ہوتا ہے 2 ہفتے. یعنی یہ جو جج صاحب ہیں یا کوئی بھی ان کی جگہ پہ اگر کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ہر 2 ہفتے کے بعد اس جیل میں انسپیکشن ہوتی ہے جج کی جانب سے.
تو ان کی جانب سے جب انسپیکشن ہوئی تو انہوں نے اپنی جو رپورٹ لکھی ہے اس میں یہ فرماتے ہیں all necessary corners, that is the barracks of ladies prisoners, juveniles, under trial prisoners, civil prisoners, kitchen and hospital etc. were visited and the inhabitants were interviewed in detail. یہ فرماتے ہیں کہ جناب میں نے جو خواتین جو وہاں پہ پریزنرز ہیں ان کے سیل کا بھی دورہ کیا, جو بچوں کا ایریا ہے, بچوں کی بھی بائی دا وے بچوں سے مراد ہوتی ہے انڈر 18 جو ہوتے ہیں وہ بچے کنسیڈر کیے جاتے ہیں, ان کے لیے جو جگہ ہے اس کو بھی میں نے وزٹ کیا. جن لوگوں کے ٹرائل چل رہے ہیں اس وقت وہ لوگ جن کو جوڈیشل ڈیمانڈ پر بھیجا جاتا ہے ان کو انڈر ٹرائل پریزنرز کہا جاتا ہے, ان کو ادھر بھی میں نے وزٹ کیا. سول پریزنرز, سول مقدموں میں جن کو سزائیں ہوتی ہیں ان کے پریزنرز, کچن اور ہاسپٹل, ان سب جگہوں کا میں نے جو ہے وہ معائنہ کیا, اور وہاں پہ جو لوگ جن کو قید کیا ہوا ہے ان سے میں نے انٹرویو بھی کیا. انہوں نے کہا نو کمپلینٹ واز ریسیوڈ, رادر the inhabitants were found satisfied with regard to provision of basic facilities. انہوں نے کہا مجھے کوئی خاص کمپلینٹ وہاں سے نہیں ملی, بلکہ زیادہ تر لوگوں نے جو ہے جو بھی فیسلٹیز ملی ہوئی تھیں اس کی تعریف کی. اب یہاں سے کہانی آگے شروع ہوتی ہے. The cell where ex-Prime Minister of Pakistan, namely Imran Khan, was confined was also visited, who expressed grave concern qua CCTV camera installed in front of prison bars just at the distance of 5-6 feet, covering open bathroom cum latrine, having small L-shaped walls about 2.5 to 3 feet high, leaving no privacy while defecating and bathing. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے شکایت کی کہ میرے سیل کے اندر ایسی جگہ پہ کیمرہ لگا ہوا ہے جہاں پہ میرے جو باتھ روم کا ایریا ہے وہ بھی وہاں سے نظر آتا ہے, اور میرے باتھ روم کو جو الگ کیا گیا ہے میرے سیل کے اندر وہ ایک ایل شیپڈ یوں کر کے دیوار بنائی گئی ہے جو صرف 5 سے 6 فٹ کورنگ جو ہے وہ کرتی ہے ایٹ اے ڈسٹینس, اور وہاں پہ جو دیوار ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ 2.5 سے 3 فٹ ہے صرف. اب 2.5 سے 3 فٹ کا مطلب تقریباً جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں اس کی ٹیبل ہی آپ سمجھ لیجئے, اتنی تقریباً جگہ بنتی ہے. اور اس کی وجہ سے اگر انہوں نے باتھ روم استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ جگہ جو ہے وہ بھی کیمرہ دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ اگر ٹوائلٹ یوز کر رہے ہیں یا باتھ روم یوز کر رہے ہیں. آگے لکھتے ہیں the concern expressed by the prisoner is genuine one and is also violation of rules 257 and 771 of Pakistan Prison Rules 1978. انہوں نے کہا کہ یہ جو شکایت کر رہے ہیں یہ جینون ہے اور یہ پاکستان کے جو قوانین ہیں پریزن رولز اس کے رول نمبر 257 اور 771 کی خلاف ورزی ہے. However, Superintendent Prison there has given assurance to redress the grievance of the prisoner. انہوں نے کہا جو سپرنٹینڈنٹ ہے انہوں نے کہا کہ میں اس شکایت کا ازالہ کروں گا. Prisoner Imran Khan further complained that his wife and lawyers have no easy access to him, کہ جی ان کی بیگم اور ان کے جو وکلا ہیں ان تک ان کی ملاقات آسان نہیں ہے. Superintendent has also assured that the prisoner shall be given access to his wife and lawyers as per prevailing rules. کہ جی سپرنٹینڈنٹ نے کہا ہے کہ آپ کو اس کے مطابق ہی جو رولز ہیں اس کے مطابق آپ کی بیگم, ان کی بیگم اور ان کے جو وکلا ہیں ان سے ملنے کی اجازت دی جائے گی. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو جج صاحب نے جو کچھ بھی لکھا ہے یہ بہت ہی شاکنگ ہے, اور میں بار بار یہی کہوں گا کہ کسی بھی شخص کو, چاہے وہ ایک عام انسان ہو یا سابق وزیر اعظم ہو یا اس وقت سیاسی ہوا کے مخالف ہو, سب کو ایک بنیادی حق جو ہے اس کا ملنا چاہیے. اور یہ قطعی طور پہ ایک بڑی ہی گری ہوئی حرکت ہے کہ اگر وہ باتھ روم استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ڈیلیبریٹلی CCTV کیمرہ آپ نے لگایا ہوا ہے تاکہ آپ عمران خان کی جو ہے وہ فوٹیج یا دیکھ سکیں یا بنا سکیں. اب ظاہری بات ہے جب CCTV کیمرہ لگتا ہے نا تو یہ ذہن میں رکھیے گا CCTV کیمرے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک CCTV کیمرہ وہ ہوتا ہے جو وائی فائی کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ کے اس کا جو وہ ویڈیو آ رہی ہوتی ہے نا اس کو دیکھ سکتا ہے. اور یہ اگر اس قسم کا کیمرہ لگا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کس قسم کا کیمرہ لگا ہوا ہے, اگر اس قسم کا کیمرہ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کے پاس بھی اس کا ایکسیس ہو سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں مطلب چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ میرے اپنے گھر میں نے CCTV کیمرہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے لگائے ہوئے ہیں. تو میں پچھلے دنوں پاکستان سے باہر گیا ہوا تھا, تو پاکستان سے باہر ہوتے ہوئے بھی میں بیٹھ کے پورے اپنے گھر کی فوٹیج جو ہے میں دیکھ سکتا تھا. گیٹ کی فوٹیج, باقی جہاں پہ ہم نے وہ ایریاز جن کو سیکیور کرنا ہے وہ ساری فوٹیجز میں وہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا. تو اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن والے کیمرہ لگا ہوا ہے تو پھر اس کا ایکسیس کہیں سے بھی ہے. اور دوسرا جو ایک کیمرہ ہوتا ہے اس میں وہ وائی فائی کا اس کا کنیکشن نہیں ہوتا, لیکن اس کا بھی کہیں نہ کہیں پہ جا کے ایک مانیٹر ہوتا ہے یا TV ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کنٹینیوسلی اس فوٹیج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں.
تو واٹ ایور از دا کیس چاہے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہو چاہے کچھ بھی ہو، لیکن میرا خیال میں یہ بہت ہی ناانصافی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایسی کنڈیشنز کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ ایک بہت ضروری بات ہے کہ یہاں پہ ایک ہسٹری کے حوالے سے بھی آپ کو میں بات بتاؤں۔ مریم نواز صاحبہ سے ایک دفعہ میری جب ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو جیل میں کن حالات کے اندر رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک دم یاد آیا ایگزیکٹلی یہی صورتحال جو عمران خان صاحب کے بارے میں بتائی جا رہی ہے نا، ایگزیکٹلی اسی صورتحال کے بارے میں مریم نواز نے بھی بتایا تھا کہ مجھے بھی ایگزیکٹلی انہی کنڈیشنز کے اندر اس طرح رکھا ہوا تھا کہ میرے بھی سیل کے اندر جو ہے نا اسی طرح 2.5-3 فٹ کی اونچی ایک دیوار تھی، اور میں نے کوئی بھی باتھ روم یا ٹوائلٹ فیسلٹی اگر استعمال کرنی ہوتی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے اپنا دوپٹہ جو ہے وہ اوپر لگانا پڑتا تھا تاکہ میری پرائیویسی رہے اور کوئی دیکھ نہ سکے یا میری کوئی مووی نہ بنائے۔ وہ مطلب اس حد تک ان کو جو ہے وہ اس بات کا ڈر رہتا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور ایگزامپل، بلکہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ خواجہ آصف صاحب نے ایکچولی یہ ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جیل میں رہائش پر کیمروں کی تنصیب پر شدید اعتراض کیا ہے۔ آج سے 2-2.5 سال قبل جب میں کوٹ لکھپت میں عمران خان کی فرمائش پر قید تھا تو میں اپنی بیرک کے روزانہ کیمرے گنتا تو بھول جاتا تھا۔ میں 6 سیل کی بیرک میں اکیلا قیدی تھا اور یہ کیمرے عمران خان کی فرمائش پر لگے تھے۔ اللہ سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے، وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا۔ خواجہ آصف صاحب نے اتنی ڈیٹیل نہیں لکھی، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے میری اس وقت خواجہ آصف صاحب سے بات ہوئی تھی۔ خواجہ آصف صاحب ایکچولی میرے پروگرام میں تشریف لا رہے تھے جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کو رستے سے گرفتار کر لیا گیا تھا، اس وقت میرے ساتھ ریکارڈنگ کے لیے وہ آ رہے تھے۔ بعد میں میری خواجہ آصف صاحب جب وہ رہا ہوئے تو میری ان سے بات ہوئی تو الیجڈلی انہوں نے بھی اس شک کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو میرے پورے سیل کے اندر کیمرے لگائے گئے ہیں نا، اس کا شاید جو فیڈ ہے وہ اسلام آباد میں کہیں پہ جا رہی ہے تاکہ یہ وہ دیکھ سکیں کہ ہم نے خواجہ آصف کو کس اذیت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کو ایکچولی کمر کا بھی درد ہے، ان کی بھی کمر کی پرابلم ہے جس طرح شہباز شریف کی ہے، تو ان کو ڈیلیبریٹلی ان کو جو ہے نا وہ ہارڈ فلور کے اوپر لیٹنے کے لیے دیا جاتا تھا، ان کو گدا نہیں دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اکارڈنگ ٹو ہم اس چیز کو کیمرے کے ذریعے جو ہے ان ویژولز کو انجوائے کیا جاتا تھا۔ تو وقت واقعی ایک سا نہیں رہتا۔ میں اسی طرح اگر ماضی کے اندر ان سیاسی رہنماؤں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اور آج اگر یہ سب کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ بہت ناانصافی ہے۔ عمران خان کچھ بھی ہے، آپ نے اس کو سزا دینی ہے، جو قوانین ہے، جو جیل مینول جو کچھ کہتا ہے، جیل کے جو رولز کہتے ہیں اس کے مطابق کریں، لیکن اگلے کی تضحیق کرنے کا آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کیونکہ ڈیلیبریٹلی تضحیق ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جب اس قسم کی شکایات جو ہیں ان کے وکلا کر رہے تھے تو پھر بھی اس کے اوپر ایک شک کا اظہار کیا جا سکتا تھا کہ وکلا جو ہے نا ایکچولی کیونکہ ان کے وکیل ہیں تو ہو سکتا ہے بات کو ٹوسٹ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اب ایک ڈسٹرکٹ اینڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے آ کے اپنی یہ رپورٹ دی ہے کہ جناب ہو رہے ہیں اندر۔ تو میرا خیال میں یہ ماضی کی حکومت جو گزر گئی PDM کی چلیں اس کے دور میں تو جو کچھ بھی ہوا، لیکن یہ نگراں حکومت کے اوپر بھی جو ہے نا اس کا پریشر آتا ہے، اس کی ہیٹ آتی ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں اپیلوں پر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور چیف جسٹس امرتا بندیال جو ہیں وہ اس سلسلے میں 3 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے اور 23 اگست کو اس کیس کی سماعت ہوگی، یعنی کل اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ تو اس میں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہیں۔ بیسکلی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 اگست کے فیصلوں کو چیلنج کیا ہوا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ قابل سماعت ہونے کا معاملہ واپس جج ہمایوں دلاور کو بھجوایا تھا، اس کے اگینسٹ جو ہے انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ نگراں وزیر قانون احمد عرفان اسلم کی چیف جسٹس امرتا بندیال سے ملاقات ہوئی ہے، 1 گھنٹہ تقریباً یہ ملاقات رہی۔ بعد میں نگراں وزیر قانون جو ہے صحافیوں سے انہوں نے سوالوں کے جوابات نہیں دیے اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ بول نے رپورٹ کی ہے اور اس کے مطابق جی چیئرمین PTI کو مختلف مقدمات میں عدالت میں پیش کرنے کا معاملہ اسلام آباد پولیس کا اٹک جیل حکام سے رابطہ ہوا ہے اور عمران خان کو 5 مختلف مقدمات میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے لیے آلریڈی جو ہے وہ رابطہ بتایا گیا ہے کہ ہو چکا ہے اور اسلام آباد پولیس خود جا کے اٹک جیل سے عمران خان صاحب کو ان مقدمات میں عدالت کے اندر پیش کرے گی اور اس سلسلے میں سیکیورٹی کے اقدامات بھی جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، ہدایات جو ہیں اس سلسلے میں جاری کر دی گئی ہیں اور سماعت کے دوران غیر متعلقہ افراد کا داخلہ جو ہے وہ بند ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب PTI کے سابق رکن سندھ اسمبلی راجہ اظہر کو پولیس نے صدر سے گرفتار کر لیا ہے۔
ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق راجہ اظہر اپنی گاڑی میں سوار ہو کر صدر میں ایک مقامی چائے کے ہوٹل پر رکے، جہاں تھانہ صدر ایس ایچ او نے ہوٹل سے انہیں گرفتار کیا۔ راجہ اظہر کی گرفتاری کے متعدد پولیس کے موبائلز نے ان کی گاڑی کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی اسلام آباد کے 4 عہدیداروں کی ایم پی او کے تحت گرفتاری کا حکم جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری نے دلائل مکمل ہونے پر باقاعدہ طور پہ یہ فیصلہ سنایا ہے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب جناب لندن پہنچ گئے ہیں، اپنے بڑے بھائی سے نواز شریف صاحب سے ان کی باقاعدہ طور پہ اب ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔